شر اور چوہا سیشن سیروڈوس۔ شر اور چوہا کی دوستی کو کچھ دن گزار چکے تھے۔ اب دونوں اکثر جنگل میں ملتے۔ شر اپنی زمین پر گھومتا اور چوہا چھوٹی چھوٹی سرنگوں میں اپنی زندگی گزارتا۔ جنگل کے دوسرے جانور ان کی دوستی دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا شر اور اتنا چھوٹا چوہا کیسے دوست ہو سکتے ہیں۔ ایک دن جنگل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور پتن کی آواز کچھ الگ لگ رہی تھی۔ چوہا اپنے غار سے باہر نکلا تو اس نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فوراً شر کو ڈھونڈنے لگا۔ شر جنگل کے دوسرے کونے میں گھوم رہا تھا جب اس نے دور سے کچھ شکاریوں کی آواز سنی۔ یہ وہی شکاری تھے جو پہلے بھی جنگل میں آئے تھے، لیکن اس بار ان کے پاس اور بھی خطرناک جال اور زیادہ لوگ تھے۔ شیر نے سوچا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے گا، لیکن شکاریوں نے پہلے سے ہی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے جنگل کے بیچ میں ایک بڑا سا لوہے کا جال لگا دیا جو زمین کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب شیر اس جگہ سے گزرا تو اچانک زمین ہل گئی اور وہ اس گہرے جال میں گر گیا۔ جیسے ہی شیر گرا، جال بند ہو گیا اور وہ پھنس گیا۔ شیر نے پوری طاقت سے جھٹکے دیے، لیکن لوہے کی رسی اتنی مضبوط تھی کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ شیر کی دہار پوری جنگل میں پھیل گئی۔ اس کی آواز سن کر چوہا فوراً دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے شیر کو پھنسا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں ڈر بھی تھا اور فکر بھی۔ چوہا نے آس پاس دیکھا تو یہ سمجھ آ گیا کہ اس بار جال پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ فوراً زمین کے نیچے اپنی چھوٹی سی راہ بناتا ہوا جال کے پاس پہنچ گیا۔ چوہا نے دیکھا کہ جال کی کچھ رسی ذرا سی پرانی اور کمزور ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے تیز دانتوں سے کاٹنا شروع کیا۔ پہلے تو کام مشکل تھا، لیکن چوہا لگاتار محنت کرتا رہا۔ اس کے دانت درد سے تھک گئے، لیکن وہ رکتا نہیں تھا۔ ادھر شکاری جنگل کے دوسرے حصے میں آگ جلا رہے تھے اور خوشی منا رہے تھے کہ شیر ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ لیکن چوہا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لگاتار کاٹتا رہا اور آخر ایک رسی ٹوٹ گئی۔ پھر دوسری، پھر تیسری۔ دھیرے دھیرے جال کمزور ہوتا گیا۔ شیر نے بھی پوری طاقت سے دھکا دیا اور چوہا نے آخری رسی کاٹی۔ اچانک جال کھل گیا اور شیر آزاد ہو گیا۔ شیر فوراً کھڑا ہوا اور چوہے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکریہ اور حیرانی دونوں تھے۔ شیر بولا، تم نے پھر میری جان بچا لی۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں اس بار بچ نہیں سکتا تھا۔ چوہا تھک گیا تھا لیکن مسکرایا۔ دوستی میں چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، صرف وفاداری ہوتی ہے۔ شیر نے آس پاس دیکھا اور کہا، لیکن یہ شکاری اب دوبارہ ضرور آئیں گے۔ چوہا نے سوچا اور بولا، اس بار ہم صرف بھاگیں گے نہیں، ہم ان کو جنگل سے دور کرنے کا طریقہ ڈھونڈیں گے۔ شیر اور چوہا نے مل کر ایک نیا پلان بنایا۔ چوہا نے جنگل کے چھوٹے جانوروں کو اکٹھا کیا اور شیر نے بڑے جانوروں کو تیار کیا۔ سب نے مل کر شکاریوں کو